اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بلکہ پتھر کی طرح اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بے شک بہت سارے پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے، اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ اے ایمان والو کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق جو اللہ کے کلام کو سنتا پھر جان بوجھ کر اسے تحریف کرتا جبکہ وہ اس بات کو وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم نے بھی ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو وہ کہتے کہ کیا تم ان ایمان والوں کو ایسی باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر منکشف کیا ہے تاکہ وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے دلیل میں پیش کر سکے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک قتل کے واقعے کو بیان فرمایا تھا، اور اس قاتل کا پتہ کیسا لگے، کس طرح لگتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تدبیر بتائی تھی۔ اس گائے کے ذبح کے تعلق سے اور قتل کے تعلق سے واقعہ ہم نے سنا ہے، تفصیل سے ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اتنے سارے واقعات ہونے کے باوجود بھی تمہارے دل اتنے سخت ہے بلکہ پتھر کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھر نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ تمہارے دل سخت ہے، اس لیے کہ ایک پتھر تو وہ ہے جو نفع بخش ہے، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہیں، جن سے پانی نکلتا ہے اور پوری دنیا اس سے سیراب ہوتی ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ توریت کے احکام اور توریت کے احکام سن کر بھی اور اتنے سارے حالات تمہارے اوپر آنے کے باوجود بھی تم نے سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تم تو پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل پہ جتنے حالات آئے ہیں، اللہ نے جو انعامات اور احسانات کیے ہیں اور کس طرح بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی ہے، سارے حالات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اب ایمان والوں کی زندگی میں ان یہودیوں کا کیا حال تھا، اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، کیا تمہیں اب بھی اس بات کی امید ہے کہ یہ یہودی تم پر ایمان لائیں گے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے؟ کیا تمہیں اب بھی اس بات کی امید ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آواز کو اپنے سر کی کانوں سے بھی سنا تھا، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے توریت کے احکام کو بدل دیا، بلکہ انہوں نے بدلنے کا مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، پھر بھی تمہیں اس بات کی امید ہے کہ یہ لوگ تم پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک دوسری حالت بیان فرماتے ہیں کہ یہ یہودی
اور یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، چاپلوسی میں کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا کہ جب یہ اپنے ان یہودی یا ان منافقین بھائیوں سے ملتے تو وہ ان کے چودھری یا ان کے جو خواص طبقے کے لوگ ہوتے یہ کہتے کہ آخر تم ایمان والوں سے وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو ہم توریت کے احکام یا توریت کے اندر جو نبی آخر الزماں یا قرآن کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں قرآن پاک کے اندر یا نبی آخر الزماں کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں آئی ہے، یہ باتیں تم ان ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو؟ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو یہی لوگ کل قیامت میں اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ اللہ پاک انہوں نے قرآن کے اندر انہوں نے قرآن کے تعلق سے نبی آخر الزماں کے تعلق سے انہوں نے اپنی کتاب توریت کے اندر پیشن گوئیاں سنی تھی، لیکن جان بوجھ کر یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ دلیل پکڑیں گے، اس لیے تم یہ باتیں بیان نہ کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی جو بود و باش تھی، جو حالت تھی، کیفیت تھی ایمان والوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ ان حالات کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔